اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 35 سے ہے. 30/4 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ نساء کی. سب سے پہلی بات جو کل کی جو تفسیر میں جو گزر چکا ہے کہ شوہر یہ دیکھتا ہے کہ بیوی میں کیا ہے، بیوی نافرمانی کرتی ہے، اس طرح ہے، تو شریعت نے ہم کو 3 چوائس دیا ہے اس سے پہلی والی آیت میں کہ نصیحت کرنا ہے بیوی کو. اگر نصیحت قبول نہیں کرے تو کیا کرنا ہے، اسے بستر الگ کرنا ہے. اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے مطلب تب بھی نہیں سدھرتی ہے بیوی، تب کیا کریں گے، اسے ہلکی سی ماریں گے. یہ 3 چیزیں. اس آیت میں اللہ نے 30/5 پہ ایک اور چیزوں کا ذکر کیا ہے، اصلاح کرنے کا ایک اور طریقہ. وہ کون سا ہے کہ بیوی کیا ہے مارد بھی نہیں سدھرتی ہیں، تو وہاں کیا کرے، شوہر بھی یہ فیصلہ کرے کہ شوہر کے گھر کے جانب سے ایک شخص آئے گا اور بیوی کے گھر کے جانب سے ایک شخص آئے گا. دونوں بیٹھ کر کیا ہے شوہر بیوی کے درمیان فیصلہ کریں گے. دونوں بیٹھ کر کیا ہے مطلب شوہر گھر کی طرف سے ایک شخص، بیوی کے گھر کی طرف سے ایک شخص، دونوں بیٹھ کر کیا ہے فیصلہ کریں گے. اب دونوں جو جج جسے قاضی جسے ہم بولتے ہیں نا، جسے ہم کورٹ پہ فیصلہ کرنا، ویسا گھر ہی میں بیٹھ کر کیا ہے لیڈیز کے بیوی کے گھر کی طرف سے شوہر کے گھر کی طرف سے ایک کو بلا لیں گے، بلا کر کیا ہے وہ دونوں فیصلہ کریں گے. تو دونوں دیکھیں گے کہ شوہر بیوی کا فیصلہ کیا ہے، ماجرا دونوں کیوں لڑتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے وہ دونوں دیکھ کر کیا ہے فیصلہ کریں گے. یعنی کہ طلاق دینے سے پہلے اللہ نے 4 قسم کی نصیحت اللہ نے بیویوں کو کہا. تم آج کل کیا ہے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، نہیں، طلاق دینے سے پہلے 4 کام ہم کو کرنا ہے. پہلے نصیحت کرے، اس کے بعد بستر الگ کرے، اس کے بعد کیا کرے مارے ہلکی سے، تب بھی نہیں سدھرتی ہے تو تب کیا کریں گے، گھر کے جانب سے مطلب ہمارے لیڈیز بیوی کے گھر کے جانب سے ایک فیصلہ ایک جج کو بلائیں گے اور شوہر کے گھر کے جانب سے دونوں بیٹھ کر کیا ہے شوہر بیوی کا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھ کر حل کریں گے. اس کے باوجود جو حل نہیں ہوتا تو تب کیا ہے جا کر طلاق دیں گے، تب جا کر کیا ہے طلاق ہوگا. اللہ نے اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا، 4 چیز کا. یعنی کہ اگر مارنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو وہاں کیا کریں گے، شوہر کیا ہے اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک شخص کو بلائے گا، بیوی ایک شخص کو بلائے گی، دونوں کیا ہے بیٹھ کر کیا ہے شوہر بیوی کے درمیان فیصلہ کریں گے. وہی دیکھیں اللہ نے آیت نمبر 30/5 میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، مطلب مارے بعد بھی کیا ہے بیوی نہیں سدھرتی. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، خفت کا مطلب ڈرنا، کیا ڈرتے ہو شوہر بیوی، شقاق کا مطلب دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، دونوں میں اتنا جھگڑا ہے. شقاق بینہما مطلب دونوں میں جھگڑا ہے، اور بھی زیادہ جھگڑا ہے دونوں میں. شقاق کا مطلب کیا ہے، کشمکش ہے دونوں، کیا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے، مطلب مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا ہے. شقاق کا مطلب کشمکش، مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، کنفیوز ہے، بیوی کیا کرنا کنفیوز ہے، شوہر کیا کرنا، مطلب دونوں کے آپس میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بینہما دونوں کے درمیان، مطلب مارنے کے بعد بھی کیا ہے شوہر بھی نہیں سدھرتی ہے، بیوی نہیں سدھرتی ہے، تو شوہر بیوی دونوں سوچنے لگتی ہیں تو اب مسئلہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے حل نکالنا پڑے گا. مطلب وہی فرمائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو شقاق نفرت کو دونوں کے درمیان، بینہما دونوں کے درمیان کشمکش ہے، دونوں کنفیوز کیا کرنا ہے آپ کریں. تو اللہ نے کہا فَبَعْثُوا مقرر کرو، مطلب تم کیا کرو ایک جج کو لاؤ. فَبَعْثُوا مطلب ایک جج کو لاؤ، ایک فیصلہ کرنے والوں کو لاؤ. کہاں سے لاؤ، حکمن ایک حکم ہوگا، ایک فیصلہ کرنے والا ہوگا. وہ کس سے ہوگا، من اہلہ شوہر کے گھر کے جانب سے ہوگا. وہ حکمم ایک اور جج ہوگا، ایک اور کیا جج ہوگا کہاں سے، من اہلہا بیوی کے گھر والوں سے. یعنی کہ مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا، مارنے کے بعد بھی بیوی نہیں سدھرتی ہے، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر غلطی میں ہے، دونوں میں کنفیوز ہے. شقاق کا مطلب کنفیوز ہے دونوں میں. تو ایسے وقت کیا کریں گے، فبعثوا ایک جج کو مقرر کریں گے. حکم کا مطلب جج، ایک فیصلہ کرنے والے کو مقرر کریں گے، بیوی کے گھر والوں سے ایک، شوہر کے گھر والوں سے ایک. وہ جج کیسا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، فاسق نہیں، مطلب کیا ہے شراب پینے والا گنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہ بھی نیک ہونا چاہیے. نیک ہم کیسا معلوم کریں گے، لوگوں میں مشہور ہے کہ واقعی کیا ہے وہ نیک ہے،
لوگوں میں مشہور ہے کہ واقعی کیا ہے، جسے بیوی جسے بلاتی ہے ان کے گھر سے فیصلہ کرنے کے لیے، واقعی وہ نیک ہے. اسی طرح شوہر جسے بلاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، واقعی وہ نیک ہے. لوگوں میں مشہور ہو کہ واقعی کیا وہ نیک ہے. کیا ہے تو نیک کا مطلب شراب پینے والا نہ ہو، جہرن ستانے اور دوسروں کو ظلم کرنے والا نہ ہو، ایسا لوگ ہوں. وہ حکم ایک جج ہو من اہلیہ، شوہر بیوی کے گھر کے جانب سے. تو وہ جج کیا کریں گے، دونوں جج بیٹھ جائیں گے، دونوں لوگ بیٹھیں گے، ایک عرس کی طرف سے ایک نوشو کی طرف سے، دونوں لوگ بیٹھیں گے، بیٹھ کر مسئلہ حل کریں گے، مسئلہ حل کریں گے. دونوں کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے، شوہر بیوی کو ملا دیں گے. دونوں کی جو جج ہیں نا، ان کی نیت کیا ہو کہ ہم کیا کریں گے، شوہر بیوی کو ملا دیں گے. یہی ان کی نیت ہونی چاہیے. اگر دونوں جج کی یہ نیت ہے کہ ہم شوہر بیوی کو ملا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کیا شوہر بیوی کو ملا دے گا. سب سے پہلے جج جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ کیا کریں، ہم دونوں کو ملا کر چھوڑیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر یریدا مطلب دونوں ارادہ کرتے ہیں. کون؟ دونوں جج کیا ہے، ارادہ کرتی ہیں. کیا ارادہ کرتی ہیں؟ اصلاح کرے دونوں کے درمیان، دونوں کے درمیان صلح کر دے. دونوں ججز کا یہ ارادہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان صلح کر دیں گے. یوفق اللہ بینہما، اللہ کیا ہے، توفیق دے دے گا ان دونوں کے درمیان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا. یعنی کہ جج جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم شوہر بیوی کو ملا دیں. کیونکہ آج کل کیا کرتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے کیا ہے طلاق دینا، مطلب اور بھی یہ ایک جج یہ چاہتا ہے کہ دونوں میں کیا ہے طلاق پڑ جائے، دونوں میں اور بھی کیا ہے، اس طرح نہیں ہونا. دونوں جج جو ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ نیک ہو. ججز کیا ہے، نیک ہو، ان کی نیت یہ ہو کہ کیا ہے وہ شوہر بیوی کو ہے ملانے کا ارادہ کرے. یوفق مطلب توفیق دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بینہما، ان دونوں کے درمیان. شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ مل سکتے ہیں. اگر جج ہو، نیک ہو جج، اور ساتھ میں کیا اس کی نیت یہ ہو کہ شوہر بیوی کو ملائیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا علیمن، علیم کیا مطلب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. خبیر کا مطلب بھی جاننے والا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے، علیم اور خبیر میں فرق کیا ہے؟ علیم کا مطلب اللہ تعالیٰ ظاہری چیز کو جانتا ہے. خبیر کا مطلب ہمارے جو باطن میں جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم جو اندر جو سوچتے ہیں، ہمارے دل و دماغ جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ علیم اور خبیر میں یہی فرق ہے. اللہ المستعان، میں کاف کر لیجیے. علیم اور خبیر میں علیم کا مطلب ظاہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ علیم کا مطلب جاننے والا. خبیر کا مطلب ہمارے دل میں جو ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا خیال ہوتا ہے، یہ تمام چیز کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے بولتے ہیں خبیر. خبیر کا مطلب باطن چیز کو بھی کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں جو ہے نا مطلب یہ بتایا گیا کہ آیت نمبر 30/5 میں کہ شوہر بیوی کیا ہے دونوں کشمکش ہیں، دونوں کنفیوز ہے کہ کیا کرنا ہے. ایسے وقت کیا ہے شوہر اپنی طرف سے ایک جج کو بلائے گا ان کے گھر میں سے، یا بیوی اپنی طرف سے، دونوں بیٹھ کر کیا ہے فیصلہ کریں گے. دیکھیے اس میں متعلق جو ہے نا مفسرین جو ہے نا اس آیت میں ایک قصہ ذکر کرتے ہیں. وہ کن کا قصہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے بھائی کو نہیں، عقیل رضی اللہ عنہ. عقیل رضی اللہ عنہ ان کی جو بیوی ہے فاطمہ، ایک اور فاطمہ ہے، مطلب وہ فاطمہ نہیں ہے جو ہمارے نبی کی بیٹی نہیں ہے، مطلب ایک اور فاطمہ ہے. مطلب علی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ عقیل جو علی رضی اللہ عنہ کے کیا ہے بھائی ہیں. عقیل اور ان کے رضی اللہ عنہ اور ان کے بیوی فاطمہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک کو بلائیں گے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر کی جانب سے ایک کو بلائیں گے. دونوں کیا ہے، کن کو بلاتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک علی رضی اللہ عنہ عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب سے، دوسرا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب سے. دونوں فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کون؟ ایک ہے معاویہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. مطلب دونوں خاندان سے کیا ہے ایک فرد آتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے دونوں کیا ہے ماجرا دیکھتے ہیں، دونوں کیا ہے سنتے ہیں کہ عقیل رضی اللہ عنہ ان کی بیوی سے کیا ہوا مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، عقیل رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے، اصل مسئلہ شروع سے قصہ یہ ہے. دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عقیل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے وہاں گھر ہی میں، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے عقیل دیکھیے کہ ہمارے والد جو ہے نا، ہمارے چاچا کی یاد مجھے بہت زیادہ آتی ہے، ہمارے والد اور چاچا کی یاد مجھے بہت زیادہ آتی ہے. تو عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے نا انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو جہنم میں جا چکے ہیں، کیونکہ ان کے والد بھی کیا ہے کافر تھے، ان کے چاچا بھی کافر تھے. ان کی بیوی بولتی ہے کہ مجھے میرے چاچا اور میرے والد کی یاد آتی ہے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ تو کیا ہے سائیڈ میں جا چکے ہیں، مطلب جہنم میں جا چکے ہیں. اس طرح کو مطلب ان کو بہت زیادہ بیزار ہوتا ہے ان کی بیوی. حالانکہ وہ کافر کی حالت میں ان کی موت ہوئی، لیکن کیا ہے یہ جو عقیل رضی اللہ عنہ جو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ جہنم میں جا چکے ہیں، ان کو بہت زیادہ بیزار ہوتا ہے.
تو یہ فیصلہ کیا ہے دونوں میں انبن ہو جاتی ہے. اسی کو فیصلہ کرنے کے لیے کون آتے ہیں؟ ایک آرس گھر کی جانب سے، ایک نوشو گھر کی جانب سے. ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دوسرا معاویہ رضی اللہ عنہ. دونوں ماجرا سنتے ہیں دونوں کا. پھر کیا دوسرے دن فیصلہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ آتے ہیں کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ابھی گھر کے قریب ہی پہنچتے ہیں تو عقیل رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کیا گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم دونوں فیصلہ کر لیں، ہم دونوں اس بار خوشی خوشی رہیں گے. یعنی کہ ہم دونوں کیا ہے خوشی خوشی رہیں گے. یعنی کہ شوہر بیوی کچھ بھی ہو جائے اپنے درمیان فیصلہ کر لینا چاہیے. اپنے درمیان کیا ہے فیصلہ کرے. وہی کیا ہے وہ جو مسئلہ ہوا تھا عقیل رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کیا آپس میں فیصلہ کر لیتی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ تم چل جاؤ، تم چل. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب ان کے گھر کے قریب ہم آئے فیصلہ سنانے کے لیے تو کیا ہے عقیل رضی اللہ عنہ گھر کا دروازہ بند کر لیتی، کہتی ہیں کہ چل جاؤ ہم کیا ہے سدھر گئے ہم دونوں. یعنی کہ اصلاح کرے، یعنی کہ شوہر بیوی کیا اپنے درمیان اصلاح کرے. وہی کیا یہاں اللہ نے بیان کیا. مطلب اس کے بعد بھی اگر بیوی نہیں سدھرتی ہے تو وہاں مسئلہ طلاق کا ہے. پورے 4 قسم کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 دیکھیے. آیت نمبر 30 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور پڑوسی جو ہے نا ان کا بھی کیا ہے تم حق ادا کرو، اور ساتھ میں ساتھ کیا ہے لونڈیاں جو ہے نا ان کا بھی تم حق ادا کرو. سفر میں آپ کے ساتھ کوئی ہے تو ان کا بھی کیا ہے تم حق ادا کرو. دیکھیے آیت نمبر 30 آسان ہے. آیت نمبر 30 وَعْبُدُ اللَّهِ وَعْبُد کو عبادت کرنا. کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا. وَعْبُدُ اللَّهِ تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنے کی 3 قسم ہیں. 3 قسم. ایک ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا. دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرنا، مطلب اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب مطلب جہنم ہے تو اس کے عذاب سے ہم کو ڈرنا ہے. تیسرا اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. تینوں چیز ہونی چاہیے، یاد رکھیں. ایک انسان کو اللہ سے محبت بھی ہو، ساتھ میں ایک انسان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے. تیسرا ایک انسان کو کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے. یعنی کہ تینوں چیز کا ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے. اسی وجہ سے عقیدے کی کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں جو مثال جو مفسرین جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرندہ ہے، پرندہ کا جو سر ہے وہ کیا ہے اللہ سے محبت ہے. 2 پر ہے نا، 2 پر ہے پرندہ کا. ایک پر ہے نا اللہ کی رحمت سے امید ہے، ایک پر کیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. یعنی کہ پرندہ اس کے بغیر نہیں جا سکتا. اگر پرندہ کا سر کٹ جائے تو کیا ہے مر جائے گا. یعنی کہ ایک مسلمان صرف کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارے دلوں میں تینوں چیز ہونی چاہیے. اس طرح پرندہ میں کیا ہے پر بھی ہوتا ہے 2 پر، ساتھ میں سر بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں چلتی ہے. اسی طرح ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے اللہ سے ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، اور اللہ سے محبت بھی ہو. تینوں چیز ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. اگر ایک انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی امید، وہ بھی انسان کامیاب نہیں ہے. تینوں چیز کیا ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. مطلب اللہ سے عبادت کرنے کا مطلب وہی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کے عذاب اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ سے محبت بھی کرنا چاہیے. وَاعْبُدُ اللَّهَ تم اللہ کی عبادت کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا تم ولا کا مطلب نہیں، تشرکو شرک نہ کرو، بِهِ شَيْئًا کسی اللہ کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہ کرو. یعنی کہ ایک مسلمان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، ساتھ میں فرشتوں کی بھی عبادت کرتا ہے، جائز نہیں. قبر کے جیسا کہ بریلوی لوگ ہیں قبر کے جا کر قبر کے سامنے کیا ہے مردوں کو مانگتے ہیں. مطلب شرک کیا ہے ایک مشہور چیز، مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے. شرک جو ہے نا اس سے کیا ہے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تعویذ ہے نا یہ بھی شرک ہے، چاہے قرآن کی تعویذ ہو چاہے کچھ بھی تعویذ ہو وہ بھی شرک ہے. یعنی کہ شرک کیا ہے ایک مسلمان کو کیا ہے نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ لیکن کیا ہے اس کے باوجود بھی کیا ہے ہماری زندگی میں ہم یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچائیں. اسی وجہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچا، میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا. یعنی کہ ایک انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم شرک کرتے ہیں، ہم کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیسا شرک کر بیٹھتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ وہ دعا ہم کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ وہ دعا ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شرک سے بچ جائیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا ہوں. کبھی کبھی ہماری زبان سے کیا شرک کے الفاظ نکل جاتے ہیں، مثلا کہ اماں کی قسم، ابا کی قسم، یہ سب شرک ہے. ایک معمولی مثال میں نے آپ کے سامنے تھی، وہ الگ ٹاپک ہے. یعنی کہ کس طرح انسان شرک کر بیٹھتا ہے. اماں کی قسم شرک ہے، ابا کی قسم یہ شرک ہے. یعنی کہ انسان کیا ہے یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہے وہ دعا یاد کریں. وہ دعا کیا ہمیشہ کیا ہم کو پڑھنا چاہیے. دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شرک انسان کو نہیں کرنا چاہیے.
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، والدین کا مطلب والدین ہے، احسان کا مطلب حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک والدین سے احسان کی دو قسم ہیں، ایک ہے کہ اگر والدین بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم خرچ کریں ان پر خرچ کریں۔ دوسرا، زبان سے ہم کیا ان کو اچھے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھائی کے ساتھ ان سے گفتگو کریں، ان سے کیا ہے تب ملنے کے لیے جائے، ان سے کیا ہے فون کر کے بات کریں، یعنی کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک ہے کہ پیسے کے ذریعے سے، ایک بعض والدین مالدار ہوتی ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں ان کے ساتھ، اگر والد مالدار ہیں تو آپ زبان سے ان کے ساتھ اچھے سے گفتگو کریں، اسی طرح کیا ان کی خدمت کریں، اور کیا ان کو اپنے گھر میں بلائیں، یہ ہے والدین کی خدمت۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا تم حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وبذی القربی، قربا مطلب رشتہ دار، قربا کا مطلب رشتہ دار قریب جو ہوتے ہیں، وبذ کا مطلب والے، مطلب قریبی رشتہ دار جو ہے نا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو قریبی رشتہ دار آپ کے ہیں۔ مطلب قریبی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی سب سے پہلی قسم یہ ہے، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کچھ مدد کرو ان کو، کچھ کیا ان کو مدد کرو۔ دوسرا، اگر رشتہ دار اگر کچھ کیا ہے مصیبت میں رہتی ہے آپ ان کو ساتھ دو، مصیبت میں کیا کہ رشتہ دار اگر مصیبت میں تو ان کو ساتھ دو۔ تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی کیا حسن سلوک ہے۔ مطلب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تین قسم ہیں، ایک ہے ان کے اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ مدد کریے اپنے حیثیت کے مطابق، دوسرا مصیبت میں ہی تو کچھ مدد کرو، آپ ان کی مصیبت کو کیا ہے سنو آپ، تیسرا اب وہ اچھے مالدار ہیں سب چلیے تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھو، ان کا حق بھی کیا ہے ادا کرو، رشتہ دار ہی کیا ان کا بھی حق کیا ہے ہم ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وبذی القربی، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والیتامی، اور یتیم کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یتیم کے ساتھ بھی تم کیا ہے حسن سلوک کرو۔ اب ایک ہے یتیم غریب ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اب یتیم کو کچھ پیسہ دینا چاہیے، یتیم کو کچھ پیسہ دینا چاہیے۔ ایک پیسہ کی ایک قسم جو اس سے پہلے گزر چکی ہے تفسیر میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم کو کیا ہے اپنی وراثت میں اگر آپ کو وراثت میں کچھ پیسہ ملتا ہے تو یتیم کو کچھ دینا چاہیے، یعنی کہ یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ مال کے ذریعے سے، دوسرا زبان کے ذریعے سے۔ بعض یتیم مالدار ہوتی ہیں، بہت زیادہ مالدار، ان کی وراثت میں کروڑوں روپے ان کو ملا ہے، لیکن آپ ایسے یتیم سے کہو کہ انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، جو بھی مشکل ہے میں آپ کا ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ اچھے سے گفتگو کرو، ان کو یہ احساس نہ دلاؤ کہ کیا ہے تمہارے کوئی نہیں ہے، یہ بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی کیا ہے دو قسم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والمساکین، مساکین کا مطلب یعنی کہ یہ قاعدہ یاد رکھے تفسیر میں، جب قرآن میں فقیر اور مسکین ایک ہی آیت میں آتا ہے تو تب کیا کریں گے، دونوں کا الگ الگ ترجمہ کریں گے، دونوں کا الگ الگ آپ ترجمہ کریں گے۔ لیکن اگر صرف مسکین کا لفظ آ کر ہے، فقیر کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، تو آپ اس آیت میں فقیر کو بھی ایڈ کر لیں گے، اس مسکین کے ساتھ فقیر کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے۔ اسی طرح آیت میں صرف مسکین کا لفظ، فقیر کا لفظ ہے، مسکین کا لفظ نہیں ہے، تو آپ فقیر کے ساتھ مسکین کو بھی ایڈ کر لیں گے۔ اس کی مثال یہاں اللہ نے مسکین کا لفظ ذکر کیا، فقیر کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کیا ہے مسکین کے ساتھ فقیر کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے۔ فقیر کسے بولتے ہیں، جو کیا ہے گلی میں پھر کر آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آئے 1 روپے 2 روپے جو مانگتا ہے اسے بولتے ہیں فقیر۔ مسکین کسے بولتے ہیں، جس کے پاس گھر ہے، اس کا گھر چلانے کے لیے کتنا مہینے کو 50,000 ہے، لیکن اس کے انہوں جو کماتا ہے صرف 30,000 کماتا ہے، تو 20,000 کا محتاج ہے نا وہ، تو اسے بولیں گے مسکین۔ گرچہ اس کے پاس گھر ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں، تو اسے بولیں گے مسکین۔ جب قرآن میں جو ہے نا یہاں صرف مسکین کا ذکر ہے تو آپ فقیر کو بھی ایڈ کر لیں گے، مطلب جو بھی فقیر ہے مسکین ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرے۔ ان کی بھی احسان کی دو قسم ہے، ایک پیسے کے ذریعے سے، دوسرا زبان کے ذریعے سے۔ فقیر کو جھڑکنا، چھل جاؤ یہاں سے، اس سے جھڑکنا بھی کیا شریعت میں جائز نہیں، ان کے ساتھ بھی کیا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ مطلب ہر اس کو دو قسم آپ کریں گے، ایک ہے کہ مال کے ذریعے سے، ایک ہے زبان کے ذریعے سے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ والجار ذی القربى والجار الجنوب، جار کا مطلب پڑوسی، جار کا مطلب پڑوسی، ذی القربى رشتہ دار، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے وذی القربى وبالوالدین احسانا وذی القربى، وذی القربى کا مطلب رشتہ دار، یہاں بھی والجار پڑوسی، ذی القربى رشتہ دار، یعنی کہ پڑوسی کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ رشتہ دار ہے، تو آپ کیا ہے پڑوسی کا حق بھی ادا کریں گے، ساتھ میں رشتہ داری کا حق بھی ادا کریں گے۔ یہ ایک ہے پڑوسی ہے، ایک اور جو پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا حق بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ دو قسم کے پڑوسی ہے، ایک جو پڑوسی ہے آپ کا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، ایک اور پڑوسی وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آپ کو دونوں کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والجار ذی القربى، والجار ایسا پڑوسی ذی القربى جو آپ کا رشتہ دار ہے، والجار اور ایک اور ایسا پڑوسی ہے الجنوب، جنوب کا مطلب اجنبی، جو آپ کو معلوم نہیں ہے، مطلب آپ کا ریلیشن نہیں ہے۔ ایک ہے کہ پڑوسی جو آپ کا ریلیشن ہے آپ اس کا حق بھی ادا کریں گے، ایک اور پڑوسی جو آپ کا ریلیشن نہیں ہے اس کا بھی آپ حق ادا کریں گے۔ یہ پہلا معنی ہے۔
یہ پہلا من. دوسری جو تفسیر ہے والجار ذی القربہ، قربہ کا مطلب قریب، قربہ کا مطلب قریب. ہاں ایک اور دوسری جو تفسیر ہے، پہلے جو تفسیر ہم کر چکے ہیں، ایک ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے پڑوسی، ایک اور پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کو دونوں کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. دوسری تفسیر والجار پڑوسی، قربہ کا مطلب قریب، مطلب وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب ہیں. دوسری تفسیر وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب ہیں. والجار الجنب، اور وہ پڑوسی وہ پڑوسی الجنب دور، مطلب دور جو پڑوسی، مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں پڑوسی کے مطلب آپ کے گھر کے اطراف جو لوگ ہیں وہی نہیں، دور بھی مطلب آپ کے گلی تک جو بھی لوگ ہیں وہ تمام پڑوسی ہیں. آپ کے گلی میں جو بھی لوگ ہیں وہ تمام کیا پڑوسی. بھی اللہ نے فرمایا کہ والجار الجنب، جنوب کا مطلب دور، مطلب دور ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں. مطلب جیسا کہ بعض علماء جیسا کہ امام زہری اور امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ 40 گھر تک جو ہے نا وہ آپ کے پڑوسی ہیں. گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ کے گھر کے اطراف 40 جو گھر ہے وہ تمام کیا ہے پڑوسی ہیں. ایک کیونکہ قریب جو پڑوسی رہتا ہے آپ کے گھر کے بازو وہ بھی پڑوسی ہے، اور دور ہے آپ کے گلی کے، دور ہے آپ کے گلی میں جو بھی لوگ ہیں وہ بھی کیا ہے پڑوسی ہیں، وہ بھی کیا ہے پڑوسی ہے. یعنی کہ انسان کو پڑوسی صرف بازو رہنے والا نہیں ہے، آپ کا جو پڑوسی جو ہے نا آپ کے گلی میں جو بھی لوگ ہیں وہ تمام کیا ہے پڑوسی ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ والجار ذی القربہ والجار الجنب، جنوب کا جو پہلا معنی ہم کریں اجنبی، اجنبی ہے وہ بھی پڑوسی ہے. اسی طرح جنوب کا دوسرا جو معنی دوسری تفسیر میں کون سا ہے؟ دور، البعید کا معنی مطلب دور جو ہے اسی کو بھی ہم پڑوسی بولیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والصاحب بالجم، والصاحب اور ایسا شخص بالجم جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. والصاحبی، صاحب کا مطلب صاحب جو لوگ ہوتی وہ، بالجم جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یہ کون ہے؟ بیوی ہے. پہلا ہے بیوی ہے، پہلی جو تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر آپ کا دوست ہے، اس کا بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اس کا بھی حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تیسرا جو آپ کا جو ساتھی جو ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ساتھی، سفر کا ساتھی. سفر میں آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں رہتا، حالانکہ اپنی جگہ وہ مالدار رہیں گے لیکن سفر میں آنے کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ والصاحب بالجم، جم کا مطلب جو آپ سے قریب رہتے ہیں. سفر میں قریب کون رہتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، اس کا بھی آپ حق ادا کرو. زندگی میں قریب کون رہتا ہے؟ بیوی، بیوی کا حق بھی ادا کرو. اور دوست ہے اسی طرح کے سفر میں جو لوگ آپ کے پڑوسی رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بس میں رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں یا جس میں بھی ہو، ان کا بھی آپ کیا ہے کچھ مدد کرنا چاہیے. جم کا مطلب قریب، جم کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، وابن السبیل کا مطلب مسافر، ابن السبیل کا مطلب کیا ہے؟ مسافر. پھر اس کے بعد مسافر کا حق بھی کیا ہے ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت جو ملکت جو تمہارے انڈر میں ہے، ایمانکم لونڈیا، جو لونڈی جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، لونڈیوں کے بارے میں گزر چکا ہے. مطلب جو لونڈیاں ہیں اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، جو سردار ہے لونڈی کا اس کا حق کیا ہے ادا کرے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، پسند نہیں کرتا ہے، من کان، جو بھی مختالا فخورا، مختال اور فخور، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. مختال کا معنی بھی تکبر کرنے والا، فخور کا معنی بھی تکبر کرنے والا. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ مختال بولیں گے جو کیا ہے ظاہری طور پر تکبر کرتا ہے، مثال طور پر اکڑ کر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، بڑے گھمنڈ سے چلتا ہے. جیسا کہ قارون نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، مطلب پورے اکڑ کر کیا ہے قارون نے چلا. مطلب اگر کوئی اکڑ کر چلتا ہے مطلب اسے بولیں گے مختال. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا ينظر من كان خیلا، مطلب جو ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑ کر چلتا ہے اسے اللہ نے فرمایا کہ خیلا، اسے اللہ نے فرمایا کہ خیلا. مطلب یہاں خیلا کا مطلب مختال وہی معنی ہے، مطلب جو کپڑے میں تکبر کرتا ہے، ٹخنے سے نیچے چھوڑتا ہے، یعنی تو اکڑ کر چلتا ہے، اسے بولیں گے آپ مختالن. فخورا کا مطلب زبان سے تکبر کرتا ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں تکبر کے ساتھ. ایک زبان سے جو تکبر کا انداز اختیار کرتا ہے اسے بولیں گے فخور. چلن سے جو تکبر کا انداز اختیار کرتا ہے اسے بولیں گے مختالا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے جو من کان مختالا، جو کیا ہے اس کی چلن میں کیا ہے تکبر، فخورا، اور اس کی زبان میں بھی کیا ہے تکبر، بات کرے تو تکبر، میں فلاں خاندان کا، میں ویسا، میں ویسا. اللہ نے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ یہاں دوسری جو بات معلوم ہوئی، ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں. عقیدے کی جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں. کن لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے ہیں؟ جو تکبر کرنے والا ہے. اس کے علاوہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ان اللہ يحب المحسنین،
ان اللہ یحب المتقین، متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ پسند کرتی ہیں. یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتی ہیں. جو عقیدے کا جو مسئلہ ہے، کیسا محبت کرتی ہیں؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے.